الحمد لله الذي فضل سيدنا ونبينا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أتباعه وعلى أتقيائه خصوصا منهم على سيدنا وسيد الكل وشيخنا وشيخ الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا أبي محمد الشيخ عبد القادر الحسني الحسيني الجعفري الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى جميع أصوله الكرام وعلى جميع فروعه الفخام وعلى جميع مشايخه العظام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم صدر انتظامی کمیٹی علی جناب الحاج سید معین الدین صاحب مجدد اللہ العلی و معتمد انتظامی کمیٹی جناب حبیب محسن صاحب باکل کا و جمیع اراکین و معزز بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، عقیدہ اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور سرور کائنات فخر موجودات صاحب الاولاد مالک رقاب صاحب جود و کرم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار ابترار سید ابرار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ آج کی یہ مقدس شب جس کو مسلمانان عالم شب براءت کے نام سے جانتے ہیں، اس مبارک شب کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی ہے۔ چنانچہ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کی،
انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ یہ سورہ دخان کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں برکت والی رات سے مراد شب برات ہے۔ قرآن میں اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے، اور آج کی رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ البراءت بھی کہا جاتا ہے، اور لیلۃ النجات بھی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ المبارکہ کے معنی ہے برکت والی رات، لیلۃ البراءت کے معنی ہے چھٹکارے والی رات، لیلۃ النجات کے معنی ہے نجات حاصل کرنے کی رات۔ جتنے بھی یہ الفاظ آپ نے سماعت کیے ہیں یہ سب آج کی رات کی خصوصیات ہیں، یعنی گویا آج کی رات اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بخشش بھی فرماتا ہے، گناہوں سے نجات بھی عطا فرماتا ہے، حادثات سے چھٹکارا بھی عطا فرماتا ہے، اور جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ النصف من الشعبان، یعنی شعبان کے بیچ والی رات، جو آج ہی کی رات ہے 15ویں شب، یہ رات میں اللہ تعالی آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو یہ آواز دیتا ہے، صدا دیتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ ایسا جو مجھ سے اپنی عمر میں اضافہ مانگے، زیادتی مانگے، میں اس کی عمر کو لمبا کر دوں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو آج کی رات مجھ سے اپنے رزق میں برکتیں مانگے، میں اس سے برکتیں عطا کر دوں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو آج کی رات مجھ سے حادثات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے چھٹکارا چاہے، میں اس کے تمام بلیات سے، آفات و مصیبتوں سے چھٹکارا عطا کر دوں۔ یہ نداؤں کا سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اللہ کے نیک بندے جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس مہینے کا اہتمام کرتے ہوئے، اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے، اس رات کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ جو بندہ مومن اللہ کے سامنے نجات مانگے، بخشش مانگے، اللہ تعالیٰ اسے مایوس نہیں فرماتا، بلکہ اپنے دربار سے، اپنی بارگاہ سے اسے بخشش بھی عطا فرماتا ہے، نجات بھی عطا فرماتا ہے، رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے، مغفرت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو گویا آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے، اور یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ خصوصی تمغہ ہے، خصوصی انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ سال بھر ہم جو گناہ کماتے ہیں، سال بھر جو غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، سال بھر جو ہم سے خطائیں واقع ہو جاتی ہیں، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے سے اللہ سبحانہ و تعالی تمام گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم ایمان اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ توبہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ صرف زبانی طور پر اقرار کریں کہ میں توبہ کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، نہیں۔ توبہ کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے اب تک ہوئے، جو گناہ اب تک ہم سے ہوئے ہیں، وہ گناہ پھر آئندہ کبھی نہ کرنے کا سچا پکا وعدہ کرنا، اس کا نام ہے توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ انعام عطا فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین،
بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ تو لہذا ہمیں آج کی رات اپنے مولا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے اور اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے گناہوں سے مغفرت طلب کرنی ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ایک بات کی وضاحت میں آپ کے سامنے کر دوں کہ آج کی رات میں نوافل کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ مثلا آج کی رات جو بندہ مومن 2 رکعت نفل نماز اس طرح ادا کرے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، 2 رکعت اس طرح ادا کرے، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اب یہ نماز پڑھنے کے بعد آپ کی جو بھی جائز دعا ہوگی، جو بھی آپ کی جائز دعا ہوگی، جائز حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نماز کے صدقے میں آپ کی حاجت پوری فرما دے گا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آج کی رات جو بندہ مومن یا مومنہ، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو، 8 رکعت نماز ایک سلام سے ادا کرے، یعنی 8 رکعت میں ہر 2 رکعت میں آپ تحیات پڑھیں گے قاعدے میں بیٹھ کر، اور تحیات پڑھ کر آپ کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعتوں کے لیے۔ اس طریقے سے 8 رکعت مکمل آپ کو کرنا ایک ہی سلام سے۔ اور 8 رکعت کس طرح ادا کرنا ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، یعنی قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھے۔ پھر یہ 8 رکعت نماز کا ثواب جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائے گا، یہ ثواب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر کر دے، یعنی آپ کو یہ ثواب پہنچا دے۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا شہزادی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو اس طرح عمل کرے گا آج کی رات میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جنت میں اس وقت تک میں اپنا قدم نہیں رکھوں گی جب تک کہ اس کو اپنے ساتھ نہ لے لوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو 8 رکعت نماز پڑھ کر کے جو ثواب سیدہ فاطمہ زہرا کو پہنچائے گا، سیدہ فاطمہ زہرا اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت عطا فرما رہی ہے۔ اور ایک روایت سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح روح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک دن آپ ٹہلتے ٹہلتے پہاڑوں کے جانب نکلے، دیکھا ایک خوبصورت پہاڑ کی چٹان ہے، بہت حسین و جمیل۔ بڑی دیر تک آپ اس پہاڑ کی چٹان کو دیکھتے رہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہے۔ اور ہمارا فرض یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی اچھے درخت کو دیکھیں، کسی پہاڑ کی چٹان کو دیکھیں، کسی پھول کو دیکھیں، چاند و سورج کو دیکھیں، ستاروں کی انجمن کو دیکھیں، دریاؤں کی روانی کو دیکھیں، حسین مناظر دیکھیں، تو اس وقت ہماری زبان سے سبحان اللہ نکلنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے لگے، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پہاڑ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کتنا حسین و جمیل ہے، کتنا دلکش ہے، کتنا حسین منظر ہے، آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اس پہاڑ کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوئی کہ اے عیسیٰ، تم یہ پہاڑ کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہو کہ پہاڑ کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، کتنا صاف و شفاف ہے۔ اے عیسیٰ، اگر تم چاہو تو میں اس سے بڑھ کر بھی تعجب والی بات تم کو دکھا دوں۔ حضرت عیسیٰ مسیح رسول اللہ علیہ السلام نے کیا، مولا تو آخر کون سی بات ہے تعجب والی جو میں دیکھوں؟ تو فرمایا مولا دکھا دے مجھ کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، عیسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو۔ چنانچہ آپ پہاڑ کی طرف نظریں جما کر رکھے تھے
کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ بیچ میں سے دو ٹکڑے ہو گیا، پہاڑ پھٹ گیا۔ پہاڑ پھٹنے کے بعد ایک عجیب و غریب منظر آپ نے دیکھا کہ اس پہاڑ کے اندر ایک اللہ کا بندہ ہے جو نماز ادا کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے قریب میں ایک انار کا درخت بھی ہے، اسی پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا پانی کا چشمہ ہے اس کے قریب میں۔ یہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ انتظار فرماتے رہے، جب اس نے نماز مکمل کی تو آپ آگے بڑھے، سلام کیا اور اس شخص سے مصافحہ کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرنا اور مصافحہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ بعض لوگ اس پر بھی فتویٰ لگا رہے ہیں کہ نماز کے بعد مصافحہ کرنا یہ بدعت ہے، اور یہاں تک بات آگے بڑھ گئی ہے کہ عید کے دن گلے ملنا بھی بدعت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے بےہودہ قسم کی باتیں جو بےہودہ ہی لوگ پھیلا رہے ہیں، ایسے بےہودہ باتوں کی طرف ہم کو توجہ نہیں کرنی ہے، بلکہ جو حقائق ہیں ان پر ہم کو یقین کرنا ہے۔ تو عیسیٰ مسیح روح اللہ علیہ السلام نے مصافحہ کیا اور اس سے فرمایا کہ اے بندے تو بتا کون ہے؟ تو اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ عیسیٰ مسیح روح اللہ علیہ السلام، میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ میں نے اپنے پروردگار سے ایک دن دعا مانگی تھی کہ میرے مالک مجھ کو تو ایسی تنہائی کی جگہ عطا فرما، ایسی خلوت کی جگہ مجھے عطا فرما جہاں بس میں رہوں اور تیری یادیں رہیں، اور کسی چیز کی مجھے کوئی بات کی فکر نہ رہے، نہ کھانے کی فکر رہے، نہ پانی کی فکر رہے، نہ دنیا کی کسی اور چیز کی فکر مجھے ستائے۔ مولا بس رات دن تیری عبادت کرتا رہوں، دن بھر روزہ رکھوں، رات بھر نمازیں ادا کروں تیری بارگاہ میں، ایسا مجھ کو مقام عطا فرما۔ تو میں نے جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پہاڑ میں داخل ہونے کا حکم فرمایا۔ میں پہاڑ میں داخل ہو گیا، پہاڑ باہر سے بند ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کے اندر ایک انار کا درخت پیدا فرما دیا، ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی پیدا فرما دیا۔ میں انار کا رس پیتا ہوں، انار کھاتا ہوں، روزے کی نیت کرتا ہوں، اس چشمے کا پانی پیتا ہوں، صبح و شام اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندہ مومن بتا تو صحیح تو کتنے عرصے سے یہاں پر ٹھہرا ہے؟ تو کہنے لگا میں 300 سال سے لگاتار عبادت کر رہا ہوں، 300 سال سے عبادت کر رہا ہوں۔ آپ کو بڑی حیرت ہوئی، بڑا تعجب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عرض کرتے ہیں پروردگارا کتنا یہ تیرا نیک بندہ ہے، کتنا مبارک بندہ ہے جو 300 سال سے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بے تعلق ہو کر مولا تیری یاد میں لگا ہے، تیرے ذکر میں لگا ہے، عبادت میں لگا ہے، روزہ دار بھی ہے، شب بیدار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے۔ اے مالک و مولا ایسا تیرا بندہ دنیا میں کوئی اور بھی ہوگا جتنی اتنی عبادت کی ہو، ایسی عبادت کی ہو؟ تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہوا اے عیسیٰ بے شک یہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی 300 سال سے میری عبادت کر رہا ہے، لیکن سنو عیسیٰ، میں اپنے حبیب کو جب آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرماؤں گا اور میرے محبوب کی امت ہوگی امت محمدیہ، اس امت محمدیہ کو شب برات عطا کروں گا۔ اس شب برات میں جو میرے حبیب کا امتی 2 رکعت نفل نماز ادا کرے گا، میں اسے 300 سال کی عبادت سے بڑھ کر کے ثواب عطا کروں گا۔ تو یہ مبارک رات وہ رات ہے کہ جس میں عبادت کرنے والوں کو رب تعالیٰ 300 سال سے بڑھ کر کے زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنے ہم خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع ہم کو عطا فرمایا، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کا ذکر کریں۔ ماشاءاللہ جب میں آیا تھا مسجد میں، دیکھا مسجد نیچے اوپر تمام مصلیوں سے بھری تھی، لیکن جیسے ہی فرض نماز ادا ہوئی، غالباً کچھ لوگوں نے سنت بھی نہیں پڑھی ہوگی اور کچھ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی، تو بہرحال مسجد آدھی خالی ہو گئی، بلکہ آدھی سے زیادہ خالی ہوگی۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا ہے، یعنی آج کی رات کی اہمیت و فضیلت کو ہم سمجھیں گے، جانیں گے، تبھی تو ہمارے دل میں عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا، عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ یہ جلسے یوں ہی نہیں منعقد کیے جاتے ہیں، کمیٹی والوں کو یا آپ کو یا ہم کو اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کے جمع ہو جائیں، نہیں، اس کی وجہ ہے اور وجہ بھی بہت اہم وجہ ہے، اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ آج کی رات کی اہمیت کو ہم جان لیں، اس فضیلت کو پہچان لیں، اس رات کی اہمیت کو جانتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عبادت انجام دیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کریں۔ تو یقین جانیے جب آپ ثواب کی نیت سے اور 300 سال کی عبادت کا
सलात की नीयत करके जब आप नमाज पढ़ेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला की शान बहुत अजीम है। वो परवरदिगार आलम अपने करम से आपकी नीयत के मुताबिक आपको सवाब अता फरमाएगा। और मेरे आका मौला सय्यद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी सुन लो कि कबीले बनी कल्ब जो अरब के मशहूर कबीलों में से कबीला है, जिसके पास बकरियों की बहुत बड़ी तादाद थी। कहा जाता है कि इतनी बड़ी तादाद में बकरियां किसी और अरब के कबीले में नहीं थी। अगर बकरियों को बड़े मैदान में जमा कर दिया जाता तो मैदान बकरियों से भर जाता, इतनी बकरियां थी। बड़ा मैदान भर जाता बकरियों से, इतनी बकरियां थी। मेरे आका ने आज की रात में बख्शिश की तमसील अता फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि आज की शब यानी लैलतुल निस्फ मिन शाबान यानी शाबान की 20 वाली रात जो 15वीं शब है, आज की रात में अल्लाह ताला कबीले बनी कल्ब के बकरियों के बालों की तादाद से बढ़कर अपने गुनाहगार बंदों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बकरी के बदन पर कितने बाल होते होंगे जरा गौर करो। हमारे बदन पर भी बाल हैं और सबसे ज्यादा बाल सर पर हैं, चेहरे पर दाढ़ी के बाल हैं माशाअल्लाह। जिनके चेहरों पर दाढ़ी है, जिनके चेहरों पर सुन्नत मुस्तफा है, यकीन जानिए ये दाढ़ी का एक एक बाल उनके लिए कब्र में नूर बनकर चमकेगा, कब्र में नूर बनकर चमकेगा। इसलिए दाढ़ी की हिफाजत करो और सुन्नत के मुताबिक एक मुट्ठी दाढ़ी कम अज कम रखो, और एक मुट्ठी 2 उंगल ये बड़ी अफजलियत की बात है। एक मुट्ठी 2 उंगल से बढ़कर रखना ये जायज नहीं है। सिर्फ एक मुट्ठी रखना सुन्नत मौक़िदा है जो वाजिब के हुक्म में है, और एक मुट्ठी 2 उंगल बढ़कर रखना ये अफजल है, यानी 2 उंगल रखना ज्यादा सवाब है। एक मुट्ठी छोड़कर 2 उंगल और रखना ये ज्यादा सवाब है। और उससे अगर बड़ी हो जाए दाढ़ी तो उसको तराश लेना चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहिए। जिस तरह साधुओं की दाढ़ी होती है, संतों की दाढ़ी होती है, इस तरह की दाढ़ी रखने का हमारे पास इस्लाम में रिवाज नहीं है। लेकिन आज लोग जो है इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख रहे हैं, उनकी दाढ़ी नाक तक पहुंच गई है, नाक तक दाढ़ी के बाल पहुंच गए हैं, और वो समझ रहे हैं कि जितनी लंबी दाढ़ी रखेंगे उतना ज्यादा सवाब हमको मिलेगा। यकीन जानिए सुन्नत के मुताबिक जो दाढ़ी रखेगा वो सवाब का मुस्तहिक है। सुन्नत मुस्तफा यही है कि मेरे आका ने एक मुश्त 2 उंगल दाढ़ी लंबी रखी है, उससे बढ़कर लंबी नहीं की आपने। यही तरीका तमाम बुजुर्गान दीन का रहा है, यही तरीका तमाम सहाबा का रहा है। लिहाजा इस सुन्नत की आप हिफाजत कीजिए। जिनके चेहरों पर दाढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी दाढ़ी को इस सुन्नत के मुताबिक बना लें। और खशखशी दाढ़ी या एक मुश्त से कम दाढ़ी रखने में कोई सवाब कोई अजर मिलने वाला नहीं है। सवाब के मुस्तहिक बनना चाहते हैं तो एक मुट्ठी कम अज कम दाढ़ी अपने चेहरे पर रखिए, इंशाअल्लाह इसका भरपूर सवाब और अजर अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। ये मसले के दरमियान में बात आ गई थी इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। तो बात चल रही थी बालों के मुतालिक कि हमारे सर पे इतने बाल हैं, हम इन बालों को गिन नहीं सकते, बालों को शुमार नहीं कर सकते, इतने बाल हैं। अगर गिनना भी चाहें तो पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा, कितना दिक्कत तलब ये काम है, कितना दुश्वार काम है कि बालों को हम गिन लें। लेकिन मेरे आका को अल्लाह ताला ने वो इल्मे गैब अता फरमाया कि मेरे आका सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के अता करदा उस इल्मे गैब की बुनियाद पर जानते हैं कि बकरी के बदन पर कितने बाल हैं। आका ये भी जानते हैं कि कबीले बनी कल्ब में कितनी बकरियां हैं, उन बकरियों के बदन पर कितने बाल हैं। और अल्लाह ताला ने ये भी इल्म अता फरमा दिया कि आज की रात में कितने लोगों की बख्शिश होती है, कितने लोगों की मग़फ़िरत होती है। अल्लाह ने इन सब बातों का इल्म अपने हबीब को अता फरमा दिया। तो सुभान अल्लाह, इसीलिए हमारे आला हज़रत ने फरमाया और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। दोस्तों बुजुर्गों, तो बात सिर्फ इतनी अर्ज करना था कि आज की रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतनी बड़ी तादाद में बख्शिश के बावजूद भी कुछ लोग माफ नहीं किए जाते हैं, कुछ लोग बख्शे नहीं जाते हैं। वो कौन लोग हैं इसकी तफसील सुन लीजिए, बहुत अहम चीज है ये। सबसे पहले उस शख्स की बख्शिश नहीं होगी आज की रात में जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान औलाद है, वो नाफरमान औलाद की आज की रात में बख्शिश होने वाली नहीं है। और दूसरा वो शख्स जो हमेशा शराब पीता है, हमेशा जुआ खेलता है, हमेशा सट्टा खेलता है, मटका खेलता है, झटका खेलता है, हमेशा के ऐसा करने वाले लोगों की आज की रात बख्शिश नहीं होती है। जिनाकारी करने वाला, लिवाकत करने वाला, हमेशा ये कामों में फंसा रहने वाला,
اس کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی ہے. اور نجومی کاہن جو ستاروں کا علم جانتا ہے اور ستاروں کے علم پر ایمان رکھتا ہے اور جس کو نجومی ہم کہتے ہیں، ایسے نجومی آدمی کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہوتی. جادو کرنے والے لوگ بہت سے آج مسلمانوں کے اندر بھی نام مسلمانوں کا ہے، لباس مسلمانوں کا ہے، صورت شکل مسلمانوں جیسی ہے، اور ماشاءاللہ گھروں میں دیکھو تو اللہ اور رسول کا نام کے توغرے لکھے ہوئے ہیں، پیرانے پیر کا نام کا جھنڈا بھی گھر پہ لگا ہوا ہے. یعنی علامتیں دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ پکا سچا مسلمان ہے، لیکن ہے وہ اصل میں جادوگر سیاح. جادو کرتا ہے، سفلی عملیات کرتا ہے. یہ سفلی عملیات کیا ہوتے ہیں؟ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. شیطانوں کی پوجا پاٹ کر کے اس کو خوش کیا جاتا ہے، شیطانوں کو راضی کر کے اس سے مدد لی جاتی ہے. وہی سفلی عمل ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نام مسلمانوں کا ہے لیکن سفلی عملیات میں مبتلا ہے اور بلا وجہ کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، جادو ٹونا کر کے کسی کو بیمار کر کے ڈال دیتے ہیں، کسی کے کاروبار کو خراب کر دیتے ہیں، کسی کے گھر میں انجان لگا دیتے ہیں، کسی میاں بیوی میں اختلافات ڈال دیتے ہیں. دنیا بھر کے کھیل تماشے یہ جادو ٹونے کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں. مسلمانوں کی تعداد اس میں زیادہ ملوث ہے. تو ایسے لوگوں کی آج کی رات بخشش نہیں ہے. یہ ساری تفصیل سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دے گا لیکن جادوگر کو معاف نہیں کرے گا، جادو کرانے والوں کو معاف نہیں کرے گا. علامہ حفیظ. اور آج کی رات اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مغفرت نہیں فرماتا ہے جو ہمیشہ زناکاری کی طرف راغب رہتے ہیں، ہمیشہ ذہن میں وہی سودا رہتا ہے، زناکاری کا رات دن وہی پلاننگ کرتے ہیں، سوچتے ہیں. یہ نوجوان طبقہ آج گمراہی کا شکار ہو رہا ہے. نوجوان طبقے میں عریانیت، بے حیائی، فحش کاموں میں بہت زیادہ دل لگنے لگا ہے. علامہ الحفیظ، اگر یہ سلسلہ رہا، ان کی روک ٹوک نہ ہوئی، ان کو پابند نہ کیا گیا تو ایک زمانہ وہ بھی آ سکتا ہے کہ لوگ راستوں میں چلتے چلتے زناکاری کریں گے اور سب کے سامنے زنا کریں گے. انہیں کوئی بے حیائی کا کام نہیں معلوم ہوگا بلکہ وہ کھلم کھلا علانیہ فحش کاموں میں پڑ جائیں گے. سمجھ لو جب ایسا دور آ گیا تو سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت قریب آ گئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج حکومت وقت پارک بنائی ہے سیر و تفریح کے لیے کہ لوگ آئیں شام کے وقت میں کچھ وہاں فرحت حاصل کریں، کچھ سیر کر لیں. پانی کے اطراف کچھ چمن بندی کی گئی ہے اس لیے کہ وہاں پر لوگ آئیں اور کچھ سکون حاصل کریں، لیکن بجائے اس کے وہاں عیاشی کے اڈے بن گئے ہیں اور کھلم کھلا دن کے، رات کے، دوپہر کے الگ الگ شفٹ چل رہے ہیں. علماء الحدیث میں زیادہ تعداد مسلمان لڑکوں کی اور مسلمان لڑکیوں کی ملوث ہے. کئی مرتبہ ان چیزوں کو اخبارات کے ذریعے بھی عوام کے سامنے پیش کیا گیا لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، کسی کے کان پر جو نہیں رینگ رہی ہے. جو گناہوں میں پڑا ہے وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر آنے کا یقین ہے، اور یقین ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کے دربار میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے، تو اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہے، اللہ تعالیٰ قہار ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب بہت علیم ہے. یعنی پروردگار عالم ایسے نافرمانوں کو اتنا شدید عذاب دے گا، اتنا دردناک عذاب دے گا. علمان حلفیظ کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بدبو ایسے لوگ جو زناکاری کرتے ہیں ان کے بدن سے ایسا پانی نکلے گا، بدبودار پانی، کہ اگر وہ پانی کا ایک قطرہ زمین اور آسمان کے بیچ میں ٹھہرا دیا جائے تو پوری مخلوق اس کی بدبو سون کر ہلاک و برباد ہو جائے، بدبو سون کر ہلاک برباد ہو جائے. جب بدبو کی تکلیف کا یہ عالم ہے تو پانی کتنا تکلیف والا ہوگا جو اس کے بدن سے خارج ہوگا. علمان الحفیظ جس کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کو عذاب جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے موت مل گئی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے نجات دی جائے گی. اب تو موت کی تمنا کر رہا ہے، ہمارے عذاب کو دیکھ کر مرنا چاہتا ہے، اب تو ایک موت کی نہیں ہزاروں موتوں کی تمنا کیا کر، اب تو مرتا جائے گا جیتا جائے گا. کیا ہمارے پاس اتنی طاقت و قوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم عذاب کو ہم برداشت کر سکیں؟ دوستوں اور بزرگوں،
یہ تمام عریانیت، فحاشی اور بے حیائی جو آج عام ہوتی جا رہی ہے اور زیادہ تر مسلمان نوجوان بچے اور نوجوان لڑکیاں اس میں ملوث ہو رہی ہے، اس کا ہم سب کا فرض ہے اور خصوصاً گھر کے ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو کنٹرول میں رکھیں، ان کو صحیح معنی میں تربیت دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان کے دل میں بٹھائیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جبکہ آپ انتھک محنت کریں۔ ایسا نہیں کہ ضابطے کی تکمیل کے لیے ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا اور بچے کو سنا دیا کہ میاں ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، بچہ سن لیا، کان جھٹک کر چلا گیا، آپ یہ مت سمجھو کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ہم نے ایک بار بچے کو سمجھا دیا، نہیں، آپ اس وقت تک سمجھاتے رہیے، اس وقت تک بتاتے رہیے جب تک کہ وہ صحیح راستے پر نہیں آ جاتا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ قیامت کے میدان میں ایک عورت اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی، اللہ تعالیٰ اس نافرمان عورت کو، اس گناہگار عورت کو، اس کے نامہ اعمال میں جو گناہی گناہ ہوں گے عذاب جہنم میں ڈالنے کا اعلان فرمائے گا، لیکن اللہ کا ارشاد ہوگا کہ اے فرشتوں، اس عورت کا باپ کون ہے اسے بلاؤ۔ اس عورت کے باپ کو طلب کیا جائے گا، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو اس کا باپ تھا، تو نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا، اس کے دل میں خوف خدا کیوں نہیں ڈالا، اس کو تو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کیا۔ باپ لاجواب شرمندہ ہو کر گردن نیچے جھکا لے گا، سر جھکا لے گا، اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں مکاری نہیں چلے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بلاؤ اس کے بھائی کو، کون ہے اس کا بھائی، اس عورت کے بھائی کو طلب کیا جائے گا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو اس کا بھائی تھا، تو نے اپنے بہن کی تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا، تو نے اپنی بہن کو عذاب الہی سے کیوں نہیں ڈرایا، بتا۔ وہ بھائی بھی شرمندہ حال کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں پیش کر سکے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا بلاؤ اس عورت کے شوہر کو، چنانچہ شوہر کو طلب کیا جائے گا، اللہ اس کے شوہر سے ہی فرمائے گا کہ تو اس عورت کا شوہر تھا، تو نے اپنی بیوی کو ہدایت کی تعلیم کیوں نہیں دیا، اسے تو نے ہدایت کا راستہ کیوں نہیں دکھایا، عذاب جہنم سے کیوں نہیں بچایا۔ تو شوہر بھی لاجواب شرمندہ ہو، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو اس کا باپ تھا، تو نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا، اس کے دل میں خوف خدا کیوں نہیں ڈالا، اس کو تو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کیا۔ باپ لاجواب شرمندہ ہو کر گردن نیچے جھکا لے گا، سر جھکا لے گا، اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں مکاری نہیں چلے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بلاؤ اس کے بھائی کو، کون ہے اس کا بھائی، اس عورت کے بھائی کو طلب کیا جائے گا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ تو اس کا بھائی تھا، تو نے اپنے بہن کی تربیت کا انتظام کیوں نہیں کیا، تو نے اپنی بہن کو عذاب الہی سے کیوں نہیں ڈرایا، بتا۔ وہ بھائی بھی شرمندہ حال کھڑا ہوگا اور اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں پیش کر سکے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرمائے گا بلاؤ اس عورت کے شوہر کو، چنانچہ شوہر کو طلب کیا جائے گا، اللہ اس کے شوہر سے ہی فرمائے گا کہ تو اس عورت کا شوہر تھا، تو نے اپنی بیوی کو ہدایت کی تعلیم کیوں نہیں دیا، اسے تو نے ہدایت کا راستہ کیوں نہیں دکھایا، عذاب جہنم سے کیوں نہیں بچایا۔ تو شوہر بھی لاجواب شرمندہ ہو کے کھڑا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس عورت کے ساتھ اس کے باپ کو بھی، اس کے بھائی کو بھی، اس کے شوہر کو بھی جہنم کے حوالے کر دو۔ انہیں ایک عورت جو بدکار ہے، گناہگار ہے، وہ تنہا جہنم میں نہیں جائے گی، بلکہ اپنے باپ کو بھی ساتھ لے جائے گی، اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جائے گی، اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے جائے گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، ذمہ داری ہماری، آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں اگر تربیت صحیح انداز میں دے دیں اپنے بچوں کو تو انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہم آنکھ بند کر کے تماشا نہ دیکھیں، پہلے اپنے آپ کو غلطیوں سے بچائیں، پہلے ہم اپنے آپ کو غلطیوں سے بچائیں، خود نیک باتوں کے پابند بنیں، پھر اس کے بعد اولاد کو نصیحت کریں تو انشاءاللہ اس کا اثر ہوگا۔ اگر آپ نے خود عمل نہیں کیا اور بچوں کو عمل کی تعلیم دے رہے ہیں تو بچہ پلٹ کر پوچھ سکتا ہے ابا جان آپ تو نہیں کرتے، مجھے کیوں کہہ رہے؟ کیا جواب دے سکتے ہیں آپ اس وقت؟ اس لیے آپ پہلے خود اپنے آپ کو سچائی کے اور نیکی کے سانچے میں ڈھالیے، پھر اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دیجیے، اور اس کے لیے بہترین عمر جو ہے تربیت کی وہ ہے بچپن ہی سے، یعنی ماں کی گود میں جب بچہ دودھ پیتا ہے
उसी वक्त से माँ का फर्ज है कि अपने बच्चे को जहाँ दूध पिलाती है वहीं दूध पिलाने के साथ साथ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत भी पिलाती रहे, उसके कानों में अल्लाह और उसके रसूल के नगमे घोल घोल कर डालती रहे। चुनांचे सैयदा फातिमा ज़हरा शहजादी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब अपने शहजादों को दूध पिलाती थी तो आपकी ज़बान पर कलिमात ये होते थे, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। यही कलिमात पढ़ते हुए अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हुए अपने शहजादों को दूध पिलाती थी। गौर करो वो शहजादे कितने हकीम शहजादे हैं, कितने आली मकाम शहजादे हैं कि आज वो मेरे आका के फरमान के मुताबिक तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार बना दिए गए। सुभान अल्लाह। और वो शहादत के दुल्हा बना दिए गए, सखावत के दुल्हा बना दिए गए। वो इमाम साबिरीन भी हैं और इमाम शुहदा भी हैं। ऐसा ऊंचा दर्जा अल्लाह ने उनको अता फरमाया। ये तरबियत का नतीजा है, ये तालीम का नतीजा है जो बचपन ही से उनके कानों में घोल घोल कर डाला गया। लिहाजा हम आप भी अपने छोटे छोटे बच्चों को नजरअंदाज न करें कि छोटा बच्चा है छोड़ दो, नहीं, छोटे बच्चों ही को बचपन ही से तरबियत देने से इंशाअल्लाह आगे चलकर वो सही और नेक बनकर रहेगा। अगर हम उसको नजरअंदाज कर दें तो बिगड़ जाएगा। मेरे आका ने इसीलिए फरमाया कि जब बच्चे की या बच्ची की उम्र 7 बरस की हो जाए तो उसे नमाज पढ़ने की तालीम देते रहो, नमाज की तलकीन करते रहो, नमाज का हुक्म देते रहो, नमाज अदा करो, नमाज अदा करो, फौरन कहो नमाज अदा करो। आप अपने 7 साल के बच्चों को बच्चियों को नमाज की तालीम देते रहो। और जब वो 10 बरस के हो जाए और नमाज अदा न करे तो आका ने फरमाया उन्हें सजा देकर नमाज का पाबंद बनाओ, उन्हें मारो और मार कर नमाज का पाबंद बनाओ। अजीज दोस्तों गौर करो, रहमत वाले आका रहमतुल आलमीन जो सारी कायनात के लिए मेहरबानी करने वाले बनकर आए मेरे आका, वो मेहरबानी करने वाले आका हुक्म फरमा रहे बच्चों को मार के नमाज पढ़ाओ। क्योंकि 7 साल और 10 साल की उम्र जो है नफ्सियाती तौर पर ऐसी कच्ची उम्र होती है कि वो टर्निंग पॉइंट होता है जिंदगी का। और उस उम्र में अगर बच्चे को सही तालीम मिल गई और उसको सही बातों का पाबंद बना दिया गया तो इंशाअल्लाह जिंदगी में आगे चलकर जो नेक रहेगा। दोस्तों बुजुर्गों माशाअल्लाह सबको बद नहीं है, कुछ है, कुछ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह नेक लोगों की तादाद भी दुनिया में रहती है और उन्हीं नेक लोगों की वजह से दुनिया कायम है। अगर सारे के सारे बदकार हो जाएं तो अल्लाह ताला ये दुनिया ही खत्म फरमा दे, दुनिया का मामला ही खत्म फरमा दे। ये नेक लोगों की वजह से, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों की वजह से, मुत्तकी परहेजगार बंदों की वजह से अल्लाह ताला दुनिया को कायम रखा है। अभी जालिम मिल्लत इसीलिए देखो आप नमाज इस्तिस्का जो बारिश के लिए नमाज अदा की जाती है उसके लिए हुक्म क्या है कि उस नमाज के लिए छोटे बच्चों को साथ लेकर जाओ, जानवरों को साथ लेकर जाओ। हालांकि न छोटे बच्चे नमाज पढ़ने के काबिल हैं न वो जानवर नमाज पढ़ने के लायक हैं, लेकिन साथ ले जाने का हुक्म दिया गया। नमाज इस्तिस्का जो बारिश तलब करने के लिए नमाज अदा की जाती है जंगल में या बड़े मैदान में ईदगाह में, तो साथ में छोटे बच्चों को और जानवरों को साथ लेकर जाने का हुक्म है। क्योंकि हम लोग जो बड़े लोग हैं वो गुनाहों में जिंदगी गुजार कर गुनाहों के आदी हो गए हैं, हम रहम किए जाने के लायक नहीं है, हम पर अल्लाह बारिश नाज़िल नहीं करना चाहता है, इसलिए बारिश को रोक लिया है। अपने साथ बच्चों को ले जाओ और जब बच्चे अपनी माँ को याद करके रोएंगे, तड़पेंगे भूख और प्यास की वजह से, उनका रोना अल्लाह को पसंद आ जाएगा। जानवर जब भूखे प्यासे धूप में खड़े रहेंगे अल्लाह ताला जानवरों पर रहम फरमा देगा और वो जानवरों की वजह से, छोटे बच्चों की वजह से अल्लाह हम गुनाहगारों पर बारिश नाज़िल फरमा देगा। हम इस लायक नहीं है गुनाहों की वजह से, बदअमालियों की वजह से, बदअकीदों की वजह से कि अल्लाह हम पर रहमत की बारिश नाज़िल फरमाए। अल्लाह छोटे बच्चों की वजह से पानी नाज़िल कर देता है, जानवरों की वजह से पानी नाज़िल फरमाता है। लिहाजा अब हम कम से कम आंखें खोलें और अल्लाह ताला को राजी कर लें और गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर लें। जैसा कि मैंने कहा कि आज की रात में किन लोगों की बख्शिश नहीं होती है वो आपने मुख्तसर सुन लिया है, लेकिन आज की रात उनकी भी बख्शिश हो सकती है बशर्ते कि वो सच्चे दिल से तौबा करें,
اور عہد کر لیں سچے دل سے کہ انشاءاللہ اب آئندہ شراب نہیں پیئیں گے، آئندہ زناکاری نہیں کریں گے، آئندہ حرام کاری نہیں کریں گے، جوا سٹا مٹکا چھٹا نہیں کھیلیں گے، سود نہیں کھائیں گے، بیاج کا کاروبار نہیں کریں گے۔ یہ تمام چیزوں کا سچے دل سے عہد کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرماتے ہوئے ان کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، اور جس کا حق ہم نے مارا ہے اس کا حق ادا کر دے۔ آج کی رات میں چاہیے کہ شوہر اپنی بیوی سے حق تلفی کی معافی مانگے، اور بیوی اپنے شوہر سے حق تلفی کی معافی مانگے، اولاد اپنے ماں باپ سے حق تلفی کی معافی مانگے، یعنی ہر چھوٹا بڑے سے ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ آج کی رات اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو معاف فرما دے گا۔ لہذا آج کی رات ہم کو گنوانا نہیں ہے گھوم پھر کر اس طریقے سے، بلکہ آج کی رات کا ایک لمحہ بڑا قیمتی لمحہ ہے۔ انشاءاللہ ابھی جلسے کے فوراً بعد جو ہے یہاں پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوگی 3 مرتبہ، اور خصوصیت یہ بتائی گئی کہ آج کی رات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیے، یہ سورہ یاسین سنیے، پڑھنے والے کو بھی وہی فضیلت ہے، سننے والے کو بھی وہی فضیلت ہے، تو پڑھیے یا سنیے، اور 3 مرتبہ پڑھ کر 3 مرتبہ 3 دعائیں کرنی ہے۔ پہلی مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ مولا ہماری عمر کو لمبا کر دے، اور اس نیت سے لمبا مت ہونے کی دعا مانگیے کہ مولا ہم دنیا زیادہ کمائیں گے، دولت زیادہ کمائیں گے، پیسہ زیادہ کمائیں گے، نہیں، اس لیے دعا مانگو کہ مولا لمبی عمر ملے گی تو ہم زیادہ تیری عبادت کریں گے، زیادہ ہم نمازیں پڑھیں گے، زیادہ روزے رکھیں گے اور تجھ کو راضی کریں گے، اس نیت سے لمبی عمر کی دعا مانگیے۔ اور دوسری چیز، آج کی رات میں آپ رزق میں کشادگی برکت کے لیے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور تیسری مرتبہ پڑھ کر کے آپ حادثات سے، بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس یاسین شریف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور بیماریوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ یوں تو بہت ساری باتیں کہنے کی تھی، اور ماشاءاللہ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جو نورانی مسجد میں منعقد ہوا ہے، چونکہ میں اور 3 جگہ مدعو ہوں اور یہاں سے مجھے وہاں پہنچنا ہے، تو پہلا جلسہ آپ کے پاس حاضر آیا میں پہلے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے، اس لیے میں زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات آج کی رات کی قیمت کو جانتے ہوئے عبادت کیجیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کیجیے۔ اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ انشاءاللہ اب اس کے فوراً بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو بڑا ہی عظمت والا بزرگ بنایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ رمضان جو ہے سارے مہینوں کا سردار مہینہ ہے، اور اس مہینے میں عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کا ابھی سے اہتمام کریں، اور ماشاءاللہ آپ کے اس قلعے گولکنڈہ کی سرزمین پر نماز تراویح کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یوں تو ہر مسجد میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، نورانی مسجد میں بھی ہوتا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، لیکن اب کی بار محسن کالونی میں روز فنکشن ہال میں انشاءاللہ تمام اہلیان محلہ کی جانب سے ایک عظیم الشان تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں روزانہ 6 پارے تلاوت کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ 5 دن میں قرآن شریف مکمل ہو جائے گا، اور آخری دن یعنی رمضان کی 5 تاریخ جو چھٹی شب ہوگی، 5 تاریخ 5 رمضان کو انشاءاللہ بعد تراویح کے اس فقیر کا خطاب بھی ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر 5 پارے کی تراویح میں شرکت کرنا چاہیں تو آپ حضرات تشریف لا کر کے ثواب دارین حاصل فرمائیں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اس سال بہت سے مسلمان رمضان کے مہینے میں عمرہ کے لیے جانے کا ارادہ کیے ہیں، اور عمرہ رمضان کے مہینے میں کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے۔ ہمارے آقا حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا۔ حضور کے ساتھ حج کرنے والے کو جتنی فضیلت ملتی ہے، رمضان میں عمرہ کرنے والے کو اتنی ہی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ اس سال ہمارے نوجوان صالح محمد عتیق احمد رضا، جو آپ ہی کے قلعے گولکنڈہ کے ہونہار، ہمیشہ سنیت کا درد رکھنے والے، دین کے کام میں آگے بڑھ کر حصہ لینے والے، اس سال ارادہ کر رہے ہیں یہ جانے کا، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور جتنے مسلمان بھائی بہنیں عمرہ کے لیے جانے کا ارادہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے ارادوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اس دنیا سے جانے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے دربار میں بلائے
اور حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے، اور مدینہ پاک میں سرکار مدینہ علیہ السلام کے روضہ پاک کی زیارت نصیب ہو جائے، اور سرکار کی شفاعت سے ہم مالا مال کیے جائیں۔ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تو لہٰذا میں آپ سے زیادہ چاہتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اور آئیے دعا کریں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر تو اپنا فضل و کرم نازل فرما، ایمان کی، جان کی، عزت کی، سلامتی کے ساتھ دارین کی برکتیں، رحمتیں، نعمتیں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ تمام آفتوں سے، بلیات سے، حادثات سے، بیماریوں سے محفوظ رکھ۔ مولا تعالیٰ جتنے مسلمان بچے، بوڑھے، جوان بیمار ہیں، ان سب کو شفا کلی عطا فرما۔ میرے مولا، میرے والد ماجد الحاج محمد طیب علی صاحب نقشبندی جو بیمار ہیں، پروردگار ان کو صحت کلی عطا فرما دے۔ پروردگار عالم تمام عالم مسلمانوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے نوجوان بندوں کو نیک بنا دے میرے مالک، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، مسجدوں کو آباد رکھنے والا بنا دے، تیری محبت میں، تیری دین کی محبت میں میرے مولا اپنا سر کھٹانے کا جذبہ پیدا فرما دے۔ پروردگار عالم دانستہ نادانستہ ہم سے جو بھی غلطیاں خطائیں ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما دے، اور آئندہ ہمیں گناہوں سے، خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اب مسجد نورانی کی کمیٹی کے صدر صاحب اور تمام اراکین، تمام عہدیداران اور جمیع مسلیان جو اس مسجد کے ہیں، مولا تعالیٰ ان سب کو تو اپنے خیر سے مالا مال فرما دے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ سب کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، نیک آرزویں پوری فرما دے، سب کی روٹی روزی میں برکتیں عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیسٹ آپ کی خدمت میں کاظم سیریز کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی کاظم سیریز کی جانب سے اور دیگر علماء اہل سنت والجماعت کے بیانات کے کیسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا، جن کا پتہ ہے تالاب کٹا، امان نگر بی، بھوانی نگر روڈ، حیدرآباد، جن کا فون نمبر ہے 9246524187۔ پر 100 سالے تو کیا 100 لاکھ برس گناز کرے گا عصمت پر، جس نے بھی ہمارے مرشد کا، جس نے بھی ہمارے مرشد کا پوچھا سا چہرہ دیکھا